قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کی آمد ہے، اور دجال کی شدت اور گمراہی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ ہر آنے والے نبی نے آ کر اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دجال کب آئے گا اور اس کا تعلق کس مذہب سے ہوگا، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، دجال کی آمد سے قبل دنیا میں کیا ہوگا، دجال کہاں سے آئے گا، دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا، دجال کی سواری کیسی ہوگی اور دجال کی سواری کی قد و قامت اور جسامت کیسی ہوگی۔ ان تمام سوالوں کے جوابات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ معزز سامعین، دجال بروزن قوال مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ دجال سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ، فریب، ملمہ سازی اور حق اور باطل کا آپس میں غلط ملت کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دکھانے والا۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا، اس کا رنگ گدمی اور صاف ہوگا، قد پستہ یعنی ٹھگنا ہوگا، اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، یعنی سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخیں۔ سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گدی ہی نہیں ہوگی، اس کی ٹانگیں ٹیڑھی یعنی کوسین کی طرح ہوں گی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی، آنکھ سبز اور کنچے کی طرح چمکدار ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گا، آنکھ پر سخت ناخنا ہوگا، دائنی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی، اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور مشہور ہے کہ دجال کا تعلق یہودیت سے ہوگا۔ دجال کی آمد سے قبل دنیا کی بہت ہی بری حالت ہوگی، جیسا کہ روایات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آمد سے 3 سال قبل دنیا میں قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک لے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، اور تیسرے سال آسمان مکمل بارش روک لے گا اور زمین مکمل پیداوار روک لے گی۔ اس قحط سالی کی وجہ سے جانور اور چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، آدمی ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ دجال کا ظہور اصفہان یا خراسان سے ہوگا۔ غذائی قلت کے باوجود علمی اور روحانی قلت بھی ہوگی، اور علماء اور دیندار کی قلت ہوگی، لوگوں میں علمی ذوق کی کثرت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 ماہ کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی ایام سال کے باقی دنوں کے برابر ہوں گے۔ ان ایام میں دجال گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور گدھے کا جسم اور جسامت کتنی بڑی ہوگی، دونوں کانوں کے برابر کا فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور گدھے کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ 1 ہاتھ اٹھائے گا تو 1 میل کے برابر ہوگا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کے، کہ ان کے باہر فرشتوں کا پیرا ہوگا، اور دجال ان 2 مقدس مقامات میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں حتیم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا، اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا، اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، یعنی حضرت حذیفہ کا لقب ہے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودیہ نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اور اہل مغرب سنیں گے۔
اے عبداللہ جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا اپنے پیچھے والوں یعنی اہل و عیال کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے پوچھا اگر وہ گھر والے یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جا سکیں؟ فرمایا ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا اے ابن عمر وہ خوف فتنہ فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے عبداللہ کیا اس فتنے فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ اور فساد دنیا میں نہیں آیا جس سے نجات نہ ہو۔